پوچھیے. چلو. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے سر کو ڈھانپنے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا اکثر جو ہے نا اپنے زندگی میں نماز جو ہے سر ڈھانپ کے ہی پڑھی ہے، سوائے کہیں عمرے کا وقت ہوا تو اس وقت جو ہے ننگا سر تھا. تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے ننگے سر نماز پڑھنا، لیکن نماز ہو جاتی ہے. اس بارے میں ذرا. تو اس کے لیے کیا پھر مسجد میں ٹوپیاں بھی رکھی جاتی ہیں؟ مسجد میں ٹوپیاں بھی رکھی جاتی ہیں اگر کوئی بھول کے تاکہ اگر گھر سے آئے اور وہ پہننا چاہے تو. بھائی یعنی مسجد میں ٹوپیاں رہتی ہیں تاکہ جن کے پاس ٹوپی نہیں ہو ٹوپی پہنیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے سے نیکیوں میں کمی ہوتی ہے. کچھ اہمیت ہے بہر کے، بہت اہمیت ہے وہ. دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اسلام کے اندر داڑھی کی زیادہ اہمیت ہے یا ٹوپی کی زیادہ اہمیت ہے؟ داڑھی کی زیادہ اہمیت ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے نہیں، داڑھی زیادہ اہم ہے یا ٹوپی زیادہ اہم ہے؟ داڑھی. تو اب اگر کوئی آدمی بغیر داڑھی کے نماز پڑھتا ہے تو کیا کسی نے کہا کہ آپ بغیر داڑھی کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اجر اور ثواب میں کمی ہوگی؟ نہیں سنا کرتے ہیں، نہیں سنا ہے کہ جو سنت کا تارک ہے وہ بھی گناہ گار ہے. وہ تو وہ الگ ہے، داڑھی نہ رکھنا ایک الگ گناہ ہے. نماز کے بارے میں نہیں. بھائی نماز کے بارے میں نہیں ہے نا. جی نہیں. تو دیکھیے داڑھی رکھنا اس کی زیادہ اہمیت ہے. ہم اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیان فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا وقص الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کٹاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھا. اور داڑھی رکھنا یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے اور کاٹنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے. تو جب بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے اور نماز پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ الگ سی بات ہے، داڑھی کاٹنے کا گناہ الگ ہے، لیکن نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ٹوپی اس کے رکھنے کے بارے میں کوئی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، نہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹوپی رکھو. ہاں یہ الگ سی بات ہے کوئی آدمی ہمیشہ سر کو ڈھانک کے رکھتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر کو ڈھانک کے رکھتے تھے. تو ابھی بھی اگر کوئی آدمی سر کو ڈھانک کے ہمیشہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، چاہے رومال سے رکھے، چاہے ٹوپی سے رکھے، چاہے عمامے سے رکھے، وہ ٹھیک ہے. لیکن نماز سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے کہ جی نماز ٹوپی کے بغیر نہ پڑھے اور نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے. اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اگر ایسی بات ہے تو پھر داڑھی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. بغیر داڑھی کے نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کو بولو بھائی کیسے آپ بغیر داڑھی کی نماز پڑھتے ہو؟ اور اگر کوئی داڑھی لے کے نہیں آتا ہے تو پھر مسجد میں داڑھیاں رکھی جائے. بھائی کم سے کم نماز کے وقت داڑھی ڈال لو اور پھر داڑھی کو وہیں رکھ کر کے چلے جاؤ. جیسے کہ ٹوپی پہن لیتے ہیں پھر ٹوپی وہاں رکھ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسا کوئی نہیں کرتا. اب کوئی بھی امام صاحب، کوئی مفتی صاحب کسی کو نہیں کہتا کہ بغیر داڑھی کی نماز پڑھ رہے ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ انہیں بغیر داڑھی کی نماز پڑھتے گنہگار ہو، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے نا. ٹوپی کے بارے میں دونوں چیزیں ضروری ہیں نہیں، لیکن اہم ہے داڑھی. ٹوپی کے بغیر کوئی نماز پڑھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز سے. اگر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور بغیر ٹوپی کے پڑھتا ہے اور بغیر عمامے کے پڑھتا ہے، بغیر رومال کے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کی کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ایک آدمی ہے عمامہ پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، رومال ڈالتا ہے اور اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، اس کی جیسی مرضی ویسی پڑھتا ہے. تو ایسی ٹوپی، ایسے عوامے، ایسے رومال کا کیا فائدہ؟ ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ویسی نماز پڑھنی ہے نا. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نزدیک اچھی زیب و زینت کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ اچھی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے میں کہوں گا پھر سب سے زیادہ خوبصورتی وہ داڑھی کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں داڑھی ہے. ایک مسلمان خوبصورت بنتا ہے داڑھی رکھ کر کے.
تو اگر اچھی حالت میں اچھی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر تو داڑھی رکھ کر کے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ آدمی داڑھی رکھ کر خوبصورت بن کے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو. تو اس لیے اس سب مسئلے کو نہیں لانا چاہیے، نماز سے نہیں جوڑنا چاہیے. سر ڈھانکنا ایک الگ مسئلہ ہے اور نماز کے مسائل الگ ہیں، داڑھی رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، نماز کے مسائل الگ ہیں. ہم یہ کہیں گے سر کو ہمیشہ ڈھانک کے رکھو، نماز سے اس کو نہ جوڑو. ہم یہ کہیں گے داڑھی رکھو ہمیشہ، داڑھی نہ کاٹو، داڑھی کاٹنے والا گنہگار ہے، سمجھ گئے. اور آدمی ٹوپی پہن کے خوبصورت نہیں بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے داڑھی رکھ کر. تو اس لیے ہمارے یہاں لوگ جو اہم نہیں ہے اس کو اہم بنا دیتے ہیں، اور جو اہم ہے شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ گئے میرے بھائی. سے نماز سے امامے کو ٹوپی کو اس سے نہیں جوڑنا چاہیے. ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق عمل کرنے کی